if I could speak for someone, I would say this: every woman deserves a right of choice. Not tomorrow, not someday, today. I've seen the world through stories, words, and data where millions of women whose lives are terrible. Marriage, work, study, but inside every girl, every woman has a spark, a voice waiting to be heard. میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں جو کہ 8th کلاس میں تھی. جی اس میں 14 ایئر اولڈ چائلڈ, اور اس کے گھر شادی کا پرپوزل آیا. اس کے ریلیٹیو بھی تھے, تو اس کے والد صاحب نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ پتر اب آگے تم نہیں پڑھو گے, اب گھر کام کرو, صاف صفائی, کھانا پکانا, دوسرے تمام تر چیزیں جو کہ اگلے گھر جا کے تمہیں کام ہے. تو اس نے اسکول چھوڑ دیا. ناؤ شی از 18 ایئر اولڈ, 18 سال کی اب. اب وہ کہتے ہیں بائی سم ریزنس دا پرپوزل ور ریجیکٹڈ. اب وہ کہتے ہیں بڑی ہو گئی ہے, اب کیا ہی پڑے گی. ایک اسے رائٹ آف ایجوکیشن نہیں دیا گیا, اور دوسرا رائٹ آف چوزنگ اے پارٹنر نہیں دیا گیا. چوائس از پاور. سنگل اسٹڈی, آئی ول ورک, آئی ول ڈیسائڈ فار مائی سیلف. وومن امپاورمنٹ از ناٹ ہیٹ, اٹس ناٹ سپیریٹی آف وومن, اٹس ناٹ ہیٹنگ ٹو دا مین, اٹس فیئرنیس, رسپیکٹ, ایکویلٹی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فرض الگ ہو سکتے ہیں مگر حقوق ہمیں برابر ملنے چاہیے, چاہے وہ عورت ہو یا چاہے وہ مرد ہو. اسے تمام تر وہ رائٹس ہیں جو کہ مرد کو رائٹ. پڑھائی کا اسے رائٹ ہے, وہ چوزنگ اے پارٹنر ہو سکتا ہے, وہ کام کا ہو سکتا ہے, اسے شی کین سے یس, شی کین سے نو. یہ اس کی رضامندی کے بالکل مطابق ہونا چاہیے جو بھی چیز ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف شادی کے حوالے سے ہم اس سے پوچھیں کہ رضامندی پوچھیں کہ وہ اس کی ہے یا نہیں. ایٹ سم پوائنٹ ہم انہیں اجازت دے دیتے ہیں کہ پتر آپ پڑھائی کر لو, جب جو کرتی ہو کر لو. تو when she got degree, when her wings grow, when she is finally ready to fly, then we put her in a cage called marriage without asking her what she exactly wants, while we labeling her someone wife, someone responsibility, someone honor, before she has even had a chance to know herself. She must have to know herself first, then commit with someone with the right time, with the right age. میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ایک لڑکی کو جانتا ہوں. She was just 17 year old in a college and having a baby. میں ایک اور لڑکی کو جانتا ہوں جو کہ 15 سال کی تھی. She got married and she died because of giving a birth of child. وہ قسمت کی وجہ سے نہیں مری, وہ اس وجہ سے مری کیونکہ اس سے انتخاب چھین لیا گیا, اسے وہ رائٹ نہیں دیے گئے تاکہ وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی سے کرے, شعوری انتخاب کرے. ایٹ سم پوائنٹ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ پتر جو مرضی کرنا جب اپنے گھر چلی جاؤ, مگر اسے آزادانہ فیصلے کرنے کا وقت تو دیں آپ. اور she needs time to grow, time to understand herself. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تمام تر فیصلے اس کی کر دیتے ہیں, چاہے وہ میرج ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, چاہے وہ کیریئر ہو, یا چاہے کسی بھی قسم کی کوئی چیز ہو. اسے ہم مچھلی پکڑنا سکھاتے نہیں ہیں بلکہ اسے مچھلی پکڑ کے دے دیں. حتیٰ کہ میں اس کا کانٹیکس آپ غلط نہ لیجیے گا, اس کا کانٹیکس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اسے آپ سکھاتے نہیں کیا کرنا چاہیے ایسے فیصلوں میں. فیصلے کر کے بتاتے کہ پتر آپ ایسے ہی چلنا ہے, آپ نے جو مرضی کرنی ہے مگر اسی کے اندر رہ کے. اسے آزادانہ فیصلہ کرنے کی طاقت تو دیں, اسے وقت تو دیں. دراصل ہمارے معاشرے میں ایک ایسا سماجی نظام ہے جس میں تمام تر پاور اینڈ ڈیسیشن آر موسٹلی گیون ٹو مین. اس میں بیکاز آف ٹریڈیشن, روایات ہیں, ہماری ٹریڈیشن ہے, ہمارے گھر میں شروع سے ایسے ہی ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ فائنینشلی, کیونکہ پیسہ سے ہی گھر کا خرچہ چلتا ہے, پیسے سے ہی گھر کے پڑھائی, کیریئر, شادی, سب کچھ اسی سے ہوتا ہے. اس کے تحت ہوتے ہیں تمام فیصلے, چاہے کیریئر ہو, شادی ہو, یا پھر وہ گھر کا کوئی بڑا فیصلہ ہو, وہ مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے. چاہے وہ کسی کی شادی کرانی ہو, چاہے وہ کسی کا کیریئر ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کے معاملہ ہو, یا پھر کوئی دوسرا فیصلہ ہو جو کہ بنیادی طور پر مردوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو اس کے میرے میں وہ تھوڑا سا ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں فائنینشلی, کیونکہ مرد حضرات ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو کافی ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے گھر والے پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں انہیں غلط کہہ رہا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بھی رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ فائنینشلی اسٹیبل ہو سکے. اور عورت سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ کرے, اوبیڈینس رہے, صبر. ایک نام صبر کا نام دیا جاتا ہے, کردار, تہذیب. اگر وہ خاموش ہو, ایڈجسٹمنٹ کرے, اپنے تمام تر خواہشات کو ختم کر کے اپنے
آپ کے ساتھ وہ اوبیڈینس رکھے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو خاموشی ہے، ایڈجسٹمنٹ یا پھر یہ اوبیڈینس ہے، یہ تمام تر چیزیں ان ایکول ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ تمام تر چیزیں ختم کرنی چاہیے۔ یہ جی ہمارا کشمیر کا جھنڈا، یہاں لوگ میچ بھی کھیل رہے تھے، پھر میں نے کہا ساتھ ایسے بھی جا رہے گھر تو ساتھ چلتے رہتے، کچھ مناظر آپ کو دکھاتا چلو۔ صاف صفائی کا کافی خیال کیا گیا تھا یہاں، گراؤنڈ کافی بڑا تھا، تو پھر واپس آتے آتے کافی ٹائم لگ گیا، تو میں نے سوچا یار ویڈیو بنا ہی لیتے۔ میں نے یہ 2-3 کلپ ساتھ نکال لیے تھے، اور یہ آپ اس کا دیکھیں، آزاد کشمیر، کوٹلی آزاد کشمیر۔ اب جی پھر ہم نے گھر کی طرف روانہ ہونا تھا، تو پھر جی یہ ہمارا بائک پھر گھر کی طرف۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی کہتی ہے کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، آئی وانٹ ٹو اسٹڈی فردر، اس کے فیملی والے حالات انہیں کہتے ہیں کہ پتر آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا، آپ کے والد صاحب نے فیصلہ کر لیا، تو اب آگے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کہتے ہیں پاٹریارکی، جہاں مردوں کو سب حقوق، تمام تر حقوق دیے جاتے ہیں، اور عورتوں کو بنیادی حقوق بھی نہیں دیے جاتے، جہاں تمام تر اختیار مردوں کے پاس ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارٹیارچی کا مطلب یہ نہیں کہ تمام تر مرد برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم انفیئر ہے، معاشرہ ہمیں اسے مردوں کو زیادہ حقوق دیے جائے اور عورتوں کو کم دیے جائے، تو تمام تر رائٹ انہیں دیے جائیں، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ کسی قسم کا بھی رائٹ ہو۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں بتا، اسی طرح ایک ایسا نظام جہاں صرف عورتوں کو حقوق دیے جاتے ہیں، مردوں کو حقوق نہیں دیے جاتے، اسے کہتے ہیں مارٹیارچی، اور جہاں تمام اختیار جرم عورتوں کو ملتا ہے۔ مگر مقصد یہ بھی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ تمام تر بنی ہوئی انسان، تمام تر انسان وہ اپنے لیے خود فیصلہ کرے، چاہے وہ رائٹ ہو چاہے وہ رونگ ہو، مگر ایڈوائس کی طور پر انہیں بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ سو میرے خیال میں انہیں رائٹ دیے جائے، وائس دی جائے، سپورٹ کری جائے، اور